अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरी प्यारी बहनों, मुझे कुछ ताख़ीर का सामना कर पड़ जाता है, इसलिए माज़रत खाऊँ। आए आज सबक शुरू करते हैं। तफसीरी अल्लाह ताला हिम्मत, इस्तिक़ामत, हौसला अता फरमाए। इस जब क़ालल्लाहु कहा अल्लाह ताला ने, या ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़्फ़ीका पूरा लेने वाला हूँ तुझको, वराफ़िऊका और बुलंद करने वाला हूँ तुझे, इलैया तरफ, व मुताहिरुका पाकीज़ा करने वाला हूँ तुझे, मिन से अल्लज़ीना उन लोगों से, काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, व जाइलून और बनाया अल्लज़ीना उन लोगों को जो अत्ताबिऊका जो पैरवी करते हैं, फ़ौक़ा ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के, काफ़रू जो काफ़र हुए, इला तरफ, यौमा दिन, अलक़यामती क़यामत के, सुम्मा फिर, इलैया मेरी तरफ, मर्जिउकुम तुम सबको आना है, फ़अहकुमु बस मैं फैसला करने वाला हूँ, बैनकुम दरमियान में तुम लोगों के, फ़ीमा इसमें जो कुन्तुम थे तुम, फ़ीही इसमें तख्तलिफ़ून इख्तिलाफ़ करते हैं। याद करो जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारा वक़्त पूरा करके तुम्हें अपनी तरफ उठाऊँगा, काफ़िरों की तोहमतों से तुम्हें पाक रखूँगा और तेरे पैरोकारों को तेरे मुखालफों पर गलबा अता करूँगा। आखिर एक दिन तुम सबको मेरे पास लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान बातों का फैसला करूँगा जिनके बारे में तुम दुनिया में इख्तिलाफ करते रहे। कि इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला का करम, फजल, रहमत शामिल हाल बताई गई है कि जो अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के दर्जात बुलंद करते हैं, और जो कुफ़र करते हैं और कुफ़र में हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको अज़ाब देते हैं, और जो अल्लाह की पैरवी करते हैं उनके शानो मंज़िलत बढ़ जाती है। इसलिए लोगों, अपनी इस्लाह करो और दीन के मामले में इस तरह की तदबीरें
نہ کیا کرو۔ فَأَمَّا پس جب الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ پس میں عذاب دوں گا ان کو، عذاب شدید سخت، فی دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت میں بھی، وما اور نہیں، لہم ہوگا ان کا کوئی بھی، من سے ناصرین کوئی مددگار۔ اور کافروں کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں، پہلے بتا چکی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اقوال پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ان میں سے تھوڑا سا بھی اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں خاص طور پر، اور اب قرآن کریم میں من گڑت باتیں ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے وہ دوسروں کو بھٹکاتے ہیں، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شیطان کے پیروکار چلتے ہیں نا۔ تو اس لیے جب اللہ اور ان کا رسول کہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کسی کا مال نہ کھاؤ اور میری آیتوں کو نہ جھٹلاؤ، جیسے میں نے آیتیں قرآن کریم میں بھیجی ہیں بس ان پر پیروی کرتے رہو، اور جس طرح کے میں نے آپ کو احکام دیے ہیں کہ اس طرح کی اذان پڑھیں اور ان سے محبت کریں اور ان سے دور رہیں۔ جو لوگ اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل کرتے ہیں تو وہ شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچو، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ وَأَمَّا اور جب الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند کرتا الظالمین ظالموں کو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر دے گا، مگر اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو دوسروں کے مال کو کھا جاتے ہیں، شریعت کے خلاف چلتے ہیں اور اپنے گھر کی بقا کے لیے، اپنے سکون کے لیے ذرا بھی تنگی نہیں رکھتے، مال میں گھٹیا مال کو اعلیٰ کر کر بیچتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بڑھاتے اور گھٹاتے رہتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کسی نہ کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے باتوں پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے بھی آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
اب یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پر اتری کہ اب لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی خلفائے راشدین، انبیاء کرام، اولیاء کرام، پانچ تن پاک، اہل بیت پاک، یہ ان سب کے لیے ایک مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھیجا ہے۔ اور جن جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے محبت کا ہمیں درس دیا ہے، جیسے کہ الا اولیاء اللہ علیہم ولا ہم یحزنون، الا اولیاء اللہ علیہم ولا ہم یحزنون، ایک آیت اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی قدر کرو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا نہ کرو، ان کا اللہ تعالیٰ حامی و مددگار ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانیہ اثنین، قرآن کریم میں ہی آیت کریمہ آئی ہے۔ ان لوگوں کی جو آیات مبارکہ ہیں اس لیے بھیجی گئی ہیں کہ ان لوگوں کے مراتب اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں، اہل بیت پاک، پنجتن پاک، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر ان سے ضرور محبت کرو، اور اگر تم ان لوگوں سے محبت نہیں نہ کرو گے تو اب ان سے دور رہو گے، میں تم کو عذاب دوں گا، پر ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی جس چیز کا ہم کو حکم دیا ہے کہ اللہ سے مانگ، لوگوں سے کیوں مانگتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی احادیث مبارکہ میں کہ یعنی ختم پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو، یہ وہ عمل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امانت، دیانت، شرافت، صداقت، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجموعہ یہ ہے۔ اور قرآن کریم میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب جنہوں نے ان چیزوں پر عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو پورا اجر دوں گا، اور جو کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اور اپنے کسی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی کا مال چھیننے کے لیے جو لوگ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ذالک، یہ نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیک، آپ پر، منا سے، الآیات، آیتوں کو، والذکر، اور یاد دہانی کراتے ہیں، الحکیم، حکمت والی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیتیں نصیحت و حکمت والی
یہ سنا رہے ہیں۔ اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ پوری دنیا سجائی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ظہور پیدا کیا گیا۔ جب نور ان کا ظہور آسمان پر ایک ستارے کی طرح نمودار ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ آخر میں سب سے پہلے اس لیے بھیج دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہ ان سب کی تصدیق کرتے جائیں، ان کے مراتب بیان کرتے جائیں، اور لوگوں کو جو سب کا مجموعہ بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء کرام جتنے بھی تھے ان کا تھوڑا 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 عمل جو ہے نا، وہ سب انبیاء کرام کا مجموعہ بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دیا گیا کہ یہ نہیں، یہ سب نبیوں کے باپ ہیں، دوسرے نبی مراتب میں نیچے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت، ہمارے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت، اور یہ سب کے باپ ہیں۔ اس لیے یہ آیات مبارکہ قرآن کریم میں انہی کے توسط سے یہاں پر آئی، ان کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قرآن کی آیتیں نصیحت و حکمت والی سنا رہے ہیں۔ اِنَّا بے شک، مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، کمثلی جیسا کہ مثال آدم علیہ السلام کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، من سے تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اپنے حکم سے اسے واقعی آدم علیہ السلام بنا دیا۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ بتاتے چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی امید سے نا امید نہ ہو، اور یہ بھی بتا دوں کہ جب دنیا میں تخلیق ہوئی، ہمارے اندر 100 طرح کے بلاؤں نے گھیرے ڈال لیے، آسیب نے گھیرا ڈال لیا، کیونکہ زمین میں آتے 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 جب آپ اس سے اندازہ لگائیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے نزدیک بابرکت چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں، لوہا وغیرہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ آسیب دنیا میں آنے کے لیے عورت جتنے تکلیفیں جھیلتی ہے، بچہ اس سے کئی گنا تکلیفیں جھیلتا ہے۔ اس کو آسیب کا بھی ڈر ہوتا ہے، اس کو پالنے کے لیے ایک ماں ہوتی ہے۔ پھر ہم مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے، وتیرہ ہوتا ہے کہ ہم قرآنی آیات، تعویذات، اس طرح کی چیزیں اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ روحانیت سے یہ ان چیزوں سے بچا رہے۔ سلے میں ہی عورت کے سر کی طرف
रख दी जाती है, छुरी वगैरह, कोई लोहा वगैरह, कुरान पाक रख दिया जाता है। मिसाल मैं ये पेश करना चाहती हूँ कि जब अल्लाह ताला की वहदानियत से नाउम्मीद ना हो, क्योंकि वो चाहे तो मुर्दे से भी जिंदे को निकाल सकता है। और जो कहते हैं कि ये उम्र रसीदा होगी, ये तो अब पैदा करने के हक में, ये पैदा कर ही नहीं सकती। आपने कभी अंदाज़ा लगाया है 14-15 साल की बच्ची की जब शादी हो जाती है, बाज़ औक़ात तो उसकी तरफ औलाद नहीं होती, इसके क्या सबब हैं? और एक 35, 40, 45 के लगभग की औरत होती है और वो बच्चे दर पैदा करना शुरू हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ बहुत कुछ मुमकिन है। बस ये है कि हमें जब हमारे ऊपर पैदाइशी जब हम कोई गलतियां करते हैं तो हमारे ऊपर आक्षेप का भी साया हो जाता है और सब का साया हो जाता है। इसकी वजह से जब हम तावीज़ात या किसी पीर फ़कीर से दम कराते हैं तो फिर वो बलाएं, वो चीज़ें, वो सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर अल्लाह ताला बड़ी उम्र में भी बच्चे दे देता है। तो इसलिए कि इससे बहुत सी बीमारियां भी बन जाती हैं, बहुत कुछ बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला के पास अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ रास्तों के ज़रिए फिर वो अमल करवाते हैं और वो अमल से बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। किसकी दम से होती हैं, किसी की बीमारी इलाज से होती है। इसलिए आप कुछ लोग एक ही चीज़ की तरफ भागे हुए होते हैं। तो इस आयत से ये पता चलता है कि अगर बिन माँ बिन बाप के अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो सकते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो सकते हैं, तो अल्लाह ताला उधेड़ उम्र में भी बच्चे पैदा करवा सकते हैं। बस उनका एक दुरानिया एक वक़्त होता है। तो कुछ आते ही अल्लाह ताला उनके ऊपर करम फजल रहमत कर देते हैं। अल्लाह ताला सब के ऊपर करम फजल रहमत किए रखे। और कुछ जादू के ज़रिए भी बंदिशें हो जाती हैं। इसलिए ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए, हमें हर तरफ चलना चाहिए, हम हर पहलू की तरफ हमें गौर करना चाहिए। अब कुरान करीम फुरक़ान हमीद में है, अल हक़्क़ु हक़ है, मिन से रब्बी का तेरा आपके रब फला पसना तकुन आप हूँ मिनल मुमतरीन मिन से नल मुमतरीन शक करने वालों में से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से जो कुछ बयान हुआ है यही असल वाक़या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों में शामिल ना हों जो शक करने वाले हैं। अब इससे दो पहलू निकलते हैं कि एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत किया जा रहा है, जो वाक़या हम पेश कर रहे हैं उसमें उसको आप मान लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर मान रहे थे, मानते रहें, ये हमारे लिए। दूसरा माना ये है कि हम जो अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर हम अपने ख़यालात को, अपने तसव्वुरात को खुद ही फ़रोग़ देना शुरू कर देते हैं, यानी खुद ही उसको रंग
चढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम अपने पास ही कुछ ना कुछ मांग बातें शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ से रोक रहे हैं कि जैसी वो हुक्म हमें दिया जा रहा है कि ऐसे चलो, जैसे कि तस्बीह के दानों के मुताबिक, जैसे अंबिया कराम ने आए उनकी इबादत करो, और अंबिया कराम के बाद अहले बैत पाक पंजतन पाक आए, आप उनके अहकामात पर चलो, और फिर खुलफा राशिदीन के अहकामात पर चलो, फिर और या अल्लाह के अहकामात पर चलो। ये हमें उस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। और उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अंबिया कराम के अहवाल इसलिए बताए जा रहे हैं कि ताकि आप लोगों की बातों की तरफ मुतवज्जो ना हों, आप हमारे अहकामात को सुनते रहें और इन पर अमल करते रहें और दूसरों को इस अमल की तलकीन करते रहें। वो आगे आएगा। फमन, तो जो कोई हाज का आपसे झगड़े, फी ही इसमें, मिम से बादिन बाद, माँ जो जा का आया आपके पास, मिनल इल्म, फ़कुल, तो आप कह दीजिए, तालो, तुम आओ, नदउ, हम बुलाते हैं, अबनाअना, बेटों को अपनों को, व अबनाअकुम, और तुम्हारे बेटों को, व निसाअना, और अपनी औरतों को, व निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना, और अपनी जानों को, व अनफुसकुम, और तुम्हारी जानों को, सुम्मा फिर, नबतहिल, हम इल्तिजा करते हैं, फनजअल, पस हम करें, लानतल्लाहि, लानत अल्लाह ताला की, अला ऊपर, अलकाज़िबीन, झूठों के। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इल्म हो चुका है। इसके बाद अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में झगड़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, मैदान में आ जाओ, हम अपने बेटों और अपनी औरतों समेत निकलते हैं, तुम भी अपने बेटों और अपनी औरतों को साथ निकलो, फिर हम सब मिलकर बद्दुआ करें, और जो फिर झूठा हो उस पर अल्लाह ताला की लानत। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज हैं वो पाक हैं। इससे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ाई बयान की है। उनको इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया कि आप अपनी औरतों को लेकर मैदान में आएँ। जहाँ तक बद्दुआ का ताल्लुक है, तो पत्थरों को भी, जो पत्थर मारते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी बद्दुआ नहीं दी। वो गफूरुर रहीम थे और कादिर करीम थे। वो अल्लाह ताला के अहकामात को दुनिया में फैलाने आए थे, तो इसलिए बद्दुआ का समर हम नहीं लेंगे, ये हरफ हम नहीं लेंगे, क्योंकि बद्दुआ अल्लाह ताला खुद ब खुद जानते हैं बंदा क्या कर रहा है, बंदा किस तरफ
جا رہا ہے، ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو علم آپ کے پاس پہنچ چکا، تو آپ اس معاملے میں ان لوگوں سے کہہ دیں کہ لے وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے جانوں کو، اور سب سے بڑھ کر کہ جو آپ کو چیز پیاری ہے تو ہم آزما لیں گے ان کو کہ اور کون سچا ہے، اور جھوٹے پر تو اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی لعنت ہے۔ بس ہم ان لوگوں کو آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے ان لوگوں کو، اور جھوٹوں پر تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہم اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ ہم اپنی بھی عورتوں کو بیچ میں لاتے ہیں، آپ بھی لائیں، اپنی جانوں کو لائیں، سب کچھ لائیں۔ اس کی علم کی تصدیق ہو رہی ہے، علم کے مراتب کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور جو بد دعا ہوتی ہے یہ گھٹیا لفظ ہوتا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ یہ منسلک کرنا بھی زیادتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی عورتیں لے آئیں، ہم اپنی عورتیں لے آئیں، آپ اس بات پر جھگڑا کرتے ہیں، ہم بیچ میں فیصلہ کر دیں گے، اور جھوٹے پر تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کہ اپنے آپ کو اس بات سے روک لیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں کو مسجدوں میں لے آتے ہیں، ان کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو نکل جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو محض سمجھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنا لے۔ اتنا بے شک حاضہ یہ لاہوا واقعی ہے، القصص بیان، الحق صحیح، وما اور نہیں، من سے الہ معبود کوئی معبود، الا مگر اللہ، اللہ تعالیٰ کے، وَإِنَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لاہوا واقعی وہ ہے، العزیز بڑا غالب، الحکیم اور حکمت والا۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ کہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ بھی نازل کیا اور جو کچھ بھی ہم لوگوں کو حکم دیا، ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ، تو ان نبیوں، پیغمبروں، ولیوں سے کیوں مانگتا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع اس لیے کیا کہ تاکہ ان کا لوگ وسیلہ واسطہ دیں، اور میں قبول کرنے والی وہ ذات کریمی ہے۔
انبیاء علیہ السلام کو تصدیق کے لیے بھیجا اور لوگوں کے لیے وسیلہ دعا کا وسیلہ بنا کر بھیجا۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو مانگ نہیں سکتے، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں دے، تو اللہ تعالیٰ سنیں گے جب ہم ان کا پیاروں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے سے ہم سن چکے ہیں، ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان پیاروں کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے ہماری دعائیں التجائیں قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر گندگی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک مقام آتا ہے، ان کے بازو بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اور جو وہ بولتے ہیں وہ خدا کی زبان ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی نئی شادی ہوئی تھی، اچھا بارش کا موسم تھا، برسات ہو رہی تھی، خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے، بہاریں تھیں اور بارش کی بوندیں چھن چھن کر کے نیچے آ رہی تھیں، لوگ بہت مسرور تھے۔ نیا شادی شدہ جوڑا بھی ان میں موجود تھا، عورت نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، خوبصورت قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ اسی بارش میں ایک ولی اللہ کا گزر ہوا، تو جن کو پتہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے ولی اللہ کو بلا کر بٹھایا، ان کو گرم گرم دودھ میں جلیبیاں ڈال کے دی، انہوں نے کھایا پیا، اس کو دعا دی اور چل پڑے۔ ابھی اس بارش میں چل رہے تھے تو وہ شادی شدہ جوڑا سیڑھیوں کے اوپر بڑے آرام سے مزے سے باتیں کر رہا تھا، یا شادی کا شروع کا ہو تو یہ چیزیں معمول ہوتی ہیں۔ تو جب وہاں سے اولیاء اللہ کا ولی اللہ کا گزر ہوا تو ان کے پاؤں سے چھینٹوں سے ان کے اوپر پڑ کے کیا پڑ گئے، چھینٹے پڑ گئے اس کی کمر کے اوپر سے دلہن کے، تو وہ آدمی غصے سے نیچے آیا اور ان ولی اللہ کو پکڑا اور ان کو دو لگا دی، اور اتنے میں وہ عورت اوپر چڑھنے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گری، مر گئی۔ اور ولی اللہ آگے گزر گئے تھے اس وقت، تو جب پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ اس کی عورت جا رہی ہے اور وہ گر کے مر گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان اولیاء اللہ نے بد دعا دی ہے۔ اب لوگوں کے کیا ہجوم ان کے گر کرتا ہو گیا، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، اس بیچارے نے 2 تھپڑ آپ کو لگا دیے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کی بیوی کو ہی چھین لیا۔ تو وہ اولیاء اللہ بولے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی کہا کہ واہ مولا، کہیں تو دودھ پلاتا ہے، کہیں تو میٹھا کھلاتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مروا دیتا ہے، میں نے تو بد دعا نہیں دی۔ تو یہ جب اس کو اپنا محبوب پیارا تھا تو اللہ کو اپنا محبوب پیارا تھا، تو اس لیے کہ ہمیں تو چوٹ بھی لگے تو ہمیں شفا نہیں ملتی۔ شفا کن کے طفیل ملتی ہے؟ اللہ کے پیاروں کے طفیل، اور جلد مل جاتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہتے رہتے ہیں، پھر ان کے اوپر نہ عذاب آتا ہے نہ کچھ آتا ہے۔ جو ان کو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر نہیں کرتے،
کیونکہ اس سے حدیث مبارکہ میں مجھے سامنے آئی، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی بیٹی سے کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا آج تک اس کے سر کو درد بھی نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر تمہارا رب خوش نہیں ہے، اگر اس کو آزمائش نہیں آ رہی، اس کو دوسرا کوئی تکلیف نہیں آ رہی، تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے رب تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ تو جب رب تعالیٰ راضی نہیں ہے تو ان کے اوپر تو برسات ہوگی۔ تو جب ان کے اوپر تھوڑی سی بھی کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی لیے تو جو صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ تکلیفیں بھی دیتے ہیں، پھر آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم قادر کریم ہے۔ فَإِن پس اگر تولو وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، بے شک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان جیسے فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو فساد کرنے کہ کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اور کون الٹے راستے پہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوب بیان کر دیا ہے کہ جو خارجی ہیں، جو رافضی ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ صرف ایک جو اللہ تعالیٰ کے آیات میں کمی بیشی نہیں کرتے، صرف آپ ان لوگوں کے ساتھ بن جائیں جو دعا بھی مانگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی ختم و درود غوث پاک پیران پیر اور یہ خلفائے راشدین کو مانتے، اولیاء اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جیسے حنفی، بریلوی، سنی، ان کا مسلک جو ہے ان کے اوپر آپ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے اس لیے بنیں گے، ان میں سے سارے ناری ہوں گے، صرف ایک ہی جنتی ہوگا جس پر میں ہوں گا، میرے صحابہ اکرام ہوں گے، میرے خلفائے راشدین ہوں گے، میرے پنجتن پاک ہوں گے، میرے اہل بیت پاک ہوں گے، میرے اولیاء اللہ ہوں گے، میرے غوث قطب ابدال ہوں گے، صرف وہی فرقہ جو ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، پر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون گمراہ کرنے والے ہیں اور کون سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ 73 فرقے اس لیے انہوں نے کہہ دیے تھے کہ انہوں نے قیامت لانے کا ظہور کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن پاک کے صحیح فیصلوں پر عمل کرنے والا بنا لے۔ آمنت باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔